بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کلاس، جیسا کہ آپ نے اس لیکچر کے پارٹ 1 میں پڑھا تھا کہ کیسے جو ہے وہ فوڈ جو ہے وہ بکل کیوٹی سے جو ہے وہ باڈی کے اندر انٹر ہوتی ہے اور سٹمک تک اس کے ساتھ کیا کیا پروسیس ہوتے ہیں، وہ سارے ہم نے اس جو لیکچر تھا اس کے پارٹ 1 میں جو ہے وہ ڈسکس کیا۔ پارٹ 2 میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جیسے کہ فوڈ جو ہے وہ معدے سے اسمال انٹسٹائن میں انٹر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کے بعد فوڈ کو اسمال انٹسٹائن میں پروسیس کرنے کے بعد لارج انٹسٹائن میں بھیجا جاتا ہے، اور لارج انٹسٹائن کے اندر سے فوڈ گزرتے ہوئے پھر کس طرح جسم سے جو ہے وہ ویسٹ مٹیریل جو ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ تو اسمال انٹسٹائن میں فوڈ جو ہے وہ معدے سے ایک تھک سوپ کی فارم میں، ایک گاڑھے سوپ کی فارم میں جو ہے وہ انٹر ہوتی ہے اسمال انٹسٹائن میں، جس گاڑھے سوپ کو قائم کہتے ہیں۔ اسمال انٹسٹائن جو ہے وہ معدے کے آگے شروع ہوتی ہے، اور معدے کے اسمال انٹسٹائن والی پورشن، اسمال انٹسٹائن والی سائڈ پہ پائلورک اسفنکٹر ہوتا ہے، جو کہ جب معدے سے خوراک اسمال انٹسٹائن کے اندر انٹر ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ معدے کے اندر نہیں جانے دیتا۔ اسمال انٹسٹائن جو ہے ایک لانگ ٹیوب ہے، اور یہ کوائل ٹیوب ہوتی ہے، یہ باڈی کے نچلے پیٹ کے پورشن میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ اس کو جو ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا پورشن جو معدے سے جو ہی اسمال انٹسٹائن شروع ہوتی ہے اس کو ڈیوڈینم کہتے ہیں، دوسرا جو اس سے آگے پورشن آئے گا اس کو جیجونم کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہے اس کو ایلیم کہتے ہیں۔ اسمال انٹسٹائن جو ہے ہمارے ڈائجسٹیو ٹریک کا سب سے لانگسٹ پارٹ ہے۔ تو پہلا جو پارٹ ہے ڈیوڈینم، یہ اسمال انٹسٹائن کا جو پارٹ ہے یہ تقریباً 1 فٹ تک لانگ ہوتا ہے، اور یہ سی شیپ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے وہ معدے سے قائم جو ہے اس کو ریسیو کرتا ہے۔ یہ جو پلیس ہے یہاں پہ لیور سے آنے والا بائل جوس اور پنکریاس سے آنے والا، لبلبے سے آنے والا جو ہے وہ پنکریاٹک جوس جو ہے ڈیوڈینم کے اندر ہی آ کے دونوں قائم کے اندر مکس ہوتے ہیں۔ اب دو جوسز جو ہے سکریشنز جو ہے وہ اس قائم کے ساتھ آ کے ملتی ہیں۔ پہلی جو ہے وہ بائل جوس ہے جو کہ لیور کی ہے، تو لیور کے جو ڈائجسٹیو انزائمز ہیں، لیور جو ہے وہ ہمارا جگر جو ہے یہ لارج ریڈش براؤن گلینڈ ہے ہمارا، اس کی 2 لوبز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں لوبز جو ہے وہ فردر جو ہے وہ چھوٹی لوبز کے اندر ڈیوائیڈ ہوتی ہیں۔ لیور جو ہے وہ بائل جوس پروڈیوس کرتا ہے جو کہ گال بلیڈر میں سٹور ہوتا ہے، اور وہاں سے جو ہے ایک ڈکٹ کے ذریعے، ایک نالی کے ذریعے جس کو بائل ڈکٹ کہتے ہیں، اس کے ذریعے جو ہے وہ ڈیوڈینم کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کا کلر جو ہے وہ گرین ہوتا ہے، گرینش کلر ہوتا ہے، اور یہ الکلائنک لیکوڈ ہے، بیسک لیکوڈ ہے۔ یہ جو معدے کے اندر جب اس خوراک کے ساتھ HCl مل گیا تو خوراک کی جو pH ہے وہ ایسیڈک ہوگی، تو جب جو ہی ڈیوڈینم کے اندر انٹر ہوتی ہے خوراک قائم جو ہے، تو جب بائل جوس اس کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی pH جو ہے وہ ایسیڈک سے دوبارہ جو ہے وہ الکلائنک ہو جاتی ہے، بیسک ہو جاتی ہے۔ اس کے بائل جوس کے اندر پانی موجود ہوتا ہے، سوڈیم بائی کاربونیٹ ہوتا ہے، اور باڈی کے اندر جو ایکسیس کیلشیم ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور جو میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ بلڈ سیل جب ان کی میعاد پوری ہو جاتی ہے، ان کا لائف سپین 120 دن کا پورا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی جو جب جگر کے اندر جاتے ہیں تو جگر ان کو جو ہے وہ توڑ دیتا ہے، اور توڑنے کے بعد اس کو بائل جوس کے ساتھ اسی ڈیوڈینم کے اندر ہی بیچتا ہے۔
فیٹس جو ہوتے ہیں جو ہماری خوراک میں موجود ہوتے ہیں وہ جب بائل جوس اس کے ساتھ ملتا ہے تو وہ اسمال ڈراپلیٹس کی فارم میں، چھوٹے قطروں کی فارم میں جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں. یہ جو فیٹس کا چھوٹے ڈراپس کے اندر کنورٹ ہونا ہے اس کو املسیفیکیشن کہتے ہیں. املسیفیکیشن آف فیٹس ہے کہ املسیفیکیشن وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے فیٹس جو ہیں وہ بریک ڈاؤن ہو کے چھوٹے فیٹس ڈراپلیٹس کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جاتے ہیں. اور جیسا کہ ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بائل جوس جو ہے وہ قائم جو ہوتا ہے، جو فوڈ جو معدے سے اسمال انٹسٹائن میں آتی ہے اس کی ایسیڈیٹی جو ہوتی ہے، اس کی تیزابیت جو ہوتی ہے اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے، اس کو کم کر کے اور الٹیمیٹلی اس کو بیسک بنا دیتا ہے. دوسرا جو ہمارا باڈی کا آرگن ہے جو کہ ڈائجسٹیو گلینڈ کے صورت میں کام کرتا ہے، پینکریاز. پینکریاز کے اور بھی فنکشن ہے، وہ ہماری باڈی کے شوگر لیول کو بھی کنٹرول کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمارا اس کے ساتھ جو کنسرن ہے وہ ڈائجسٹیو گلینڈ کی صورت میں ہے کہ ڈائجیشن کے اندر یہ کیا ہیلپ کرتا ہے. تو پینکریاز ایک یلوش آرگن ہے جو کہ ہمارے اسٹمک کے نیچے موجود ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ ڈیوڈینم کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. پینکریاز کے اندر سے جو سیکریشن آتی ہے اس کو پینکریاٹک جوس کہتے ہیں، جو کہ پینکریاز کی نالی سے جو ہے وہ نالی کے ذریعے جو ہے وہ بائل ڈکٹ کے اندر آ جاتا ہے اور پھر بائل ڈکٹ جو ہے وہ ڈیوڈینم کے اندر اس کو ٹرانسفر کرتی ہے. بائل جوس کے پینکریاٹک جوس کے اندر سوڈیم بائی کاربونیٹ موجود ہوتا ہے اور مختلف انزائمز موجود ہوتے ہیں جو کہ ڈائجیشن کے پروسیس کو کیری آؤٹ کریں گے. سوڈیم بائی کاربونیٹ جو ہے وہ جس طرح بائل جوس کے اندر آلریڈی آ رہا ہوتا ہے لیور کے اندر سے سوڈیم بائی کاربونیٹ، تو یہ جو ہے یہ قائم کی جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے اس کو کم کرتے ہیں. اور جو انزائمز پینکریاٹک جوس کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ ٹریپسینوجن ہے جو کہ ان ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے، پینکریاٹک امائلیز ہے اور لائپیز انزائم ہے. تو یہ تین انزائمز ہیں جو کہ پینکریاز سے لبلبے سے جو ہے وہ ڈیوڈینم کے اندر آتے ہیں. ٹریپسینوجن جو ہے وہ ان ایکٹیو فارم ہے اور جب اس کو ایکٹیو فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو یہ ٹریپسن انزائم ہے اور ٹریپسن انزائم کا یہ کام ہے کہ معدے کے اندر سے پیپسن انزائم سے جو پروٹین ڈائجسٹ نہیں ہو سکے، جو باقی رہ گئے، وہ ٹریپسن انزائم جو ہوتا ہے وہ ان پروٹینز کو جو ہے وہ جو پیپٹائڈز میں کنورٹ ہوئی ہیں پیپسن کے ذریعے یا کوئی بچ گئی ہیں تو ان کو امینو ایسڈز کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے. پینکریاٹک امائلیز جو ہوتا ہے وہ سٹارچ جو کہ انیشلی ڈائجسٹ بکل کیوٹی کے اندر منہ کے اندر ہوا تھا اس کو کمپلیٹلی ڈائجسٹ کرتا ہے ڈیوڈینم کے اندر اور اس کو سمپل شوگر کے اندر کنورٹ کرتا ہے. اور لائپیز انزائم جو ہے وہ املسیفائی کرتا ہے فیٹس کو اور فیٹس کو ان کے کمپوننٹس کے اندر فیٹی ایسڈز اور گلائسٹرول کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیوڈینم کے اندر جو ہے وہ جو بھی ہماری خوراک ہے وہ اپنے بیسک کمپوننٹس، اپنے بنیادی جو ان کا اسٹرکچرل کمپوننٹس ہے اس کے اندر کنورٹ ہو گئے ہیں. یعنی پروٹین جو ہے وہ امینو ایسڈ سے مل کے بنے ہوتے ہیں تو ڈیوڈینم کے اندر پروٹینز جو ہے وہ امینو ایسڈز کے اندر کنورٹ ہو گئے ہیں. جو سٹارچ ہے یا باقی جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ سمپل شوگرز میں سمپل گلوکوز فرکٹوز کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں سمپل کمپاؤنڈ کے اندر. اور فیٹس جو ہے وہ بنا ہوتا ہے فیٹی ایسڈ اور گلائسرول سے. تو لائپیز انزائم کی ایملسیفیکیشن کے ذریعے فیٹس جو ہیں وہ فیٹی ایسڈ اور گلائسرول کے اندر کنورٹ ہو گئے. تو اب یہ سارے جو ہے وہ فوڈ کے لارج مالیکیول جو ہیں وہ اسمال ڈیفیوزیبل مالیکیولز کی صورت میں جو ہے وہ ڈیفیوزیبل مالیکیولز میں کنورٹ ہو گئے ہیں جو کہ آسانی سے، جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ ڈائجیشن کا الٹیمیٹ فنکشن ہی یہی ہے کہ وہ ایسے بڑے مالیکیولز کو ایسے سمپل مالیکیولز کے اندر کنورٹ کر دے تاکہ وہ آسانی سے ہماری سیل میمبرین کے کراس جو ہے وہ موو کر سکے. اگلا جو پورشن آتا ہے جو اسمال انٹسٹائن کا وہ جیجونم ہے. یہ تقریباً 2.4 میٹرز لانگ ہوتی ہے نارملی
اور یہ ڈیوڈینم سے جو ہے وہ فنکشن ڈیوڈینم سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں لیتی ہے اور اس کو ایلیم تک پہنچاتی ہے۔ تیسرا جو پورشن ہے ہمارا اسمال انٹسٹائن کا وہ ایلیم ہے، یہ تقریباً 2.6 میٹر لانگ ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ انٹسٹائنل جوس ہوتا ہے جو سکریٹ کرتی ہے ایلیم کی وال۔ اس کے اندر بھی انزائمز موجود ہوتے ہیں جو کہ اگر کوئی بھی فوڈ کے پارٹیکلز جو پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس جو کہ بریک ڈاؤن نہیں ہوئے، ڈائجسٹ نہیں ہوئے، تو یہ انٹسٹائنل جوس جو ہے ان کو فائنلی ایک فائنل پروسیس کے اندر ان کو جو ہے وہ ڈائجسٹ کر دیتا ہے کہ تاکہ پیچھے کوئی بھی انڈائجسٹڈ جو ہے وہ پورشن نہ رہے پروٹینز کا، کاربوہائیڈریٹس کا یا فیٹس کا۔ تو اس طرح فوڈ جو ہے وہ اسمال انٹسٹائن کے اس انٹسٹائنل جوس کے ساتھ مکس ہونے کے بعد اور اس کے پروسیس کے بعد کمپلیٹلی ڈائجسٹ ہو جاتی ہے۔ اگلا جو پروسیس ہے جو کہ اسی ایلیم کے اندر ہوتا ہے اور یہ انتہائی امپورٹنٹ سٹیپ ہے جو ہماری ڈائجسٹیو سسٹم کا، کہ اب خوراک کا جو ہم نے مقصد پڑھا تھا کہ ڈائجسٹیو سسٹم اس کو بڑے پارٹیکلز، بڑے جو مالیکیولز ہیں، بڑے کمپلیکس جو ہے وہ کمپاؤنڈز ہیں، ان کو سمپل کمپاؤنڈز کے اندر، سمپل مالیکیولز کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ تو آپ نے جیسا کہ پڑھ لیا کہ ابھی تک جو ہے وہ سارے جتنے بھی جو ہماری خوراک کے جو اندر شامل جو بڑے مالیکیولز تھے وہ اپنے بیسز کے اندر، اپنی بنیادی مالیکیولز کے اندر کنورٹ ہو گئے ہیں۔ اب جب یہ کام ہو گیا ہے تو آخر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سارے نیوٹرینٹس کو جو ہے وہ خون کے اندر جو ہے وہ شامل کرنے۔ تو ایلیم ہی وہ پورشن ہے اسمال انٹسٹائن کا اور ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم کا جو کہ اس خوراک کے مالیکیولز کو خون کے اندر جو ہے وہ شامل کرے گا۔ جب ایک دفعہ باڈی کے اندر جو یہ فوڈ اور اس کی جو جتنے بھی 7 لوازمات ہیں وہ سارے کے سارے ڈائجسٹ ہو گئے، امینو ایسڈ، سمپل شوگر، گلائسرول اور فیٹی ایسڈز کے اندر کنورٹ ہو گئے، تو یہ سارے جو ہے وہ ہمارے سرکولیٹری سسٹم کا، اب ہمارے بلڈ کا جو ہے وہ حصہ بنیں گے۔ اسمال انٹسٹائن کا جو ہے وہ اڈاپٹیشن ہی ایسی ہوئی ہے کہ وہ ایبزارب کرے گا اور ایبزاربٹیو فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرے گا۔ اسمال انٹسٹائن کی جو اندر والی جو لیئر ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی انگلیوں کی طرح کی پروجیکشنز ہوتی ہیں جن کو ویلائی کہا جاتا ہے۔ یہ والی ڈائیگرام جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسمال انٹسٹائن کا ایک سیکشن ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ایک فنگر لائک پروجیکشن ہے، انگلیوں کی طرح کی، انگلیوں کی شکل کی ایک پروجیکشنز ہوتی ہیں جن کو ویلائی کہا جاتا ہے، سنگولر جو ہے وہ ویلس ہے۔ باہر والی جو ویلائی کی جو لیئر ہوتی ہے وہ ایک سنگل سیل لیئر ہوتی ہے، جس ایپیتھیلیم جس کو کہتے ہیں۔ ایپیتھیلیم جو ہے ویلائی کی، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی اور پروجیکشنز ہوتی ہیں، فنگر لائک پروجیکشن انگلیوں کی طرح کی، جن کو مائکرو ویلائی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو یلو کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ویلائی ہے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ پروجیکشنز بھی، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی انگلیاں بھی جو ہے وہ نظر آپ کو اس طرح آ رہی ہیں جس طرح ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ہوتی ہیں۔ ان کو جو چھوٹی والی آگے جو پورشن ہے ان کو مائکرو ویلائی کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ویلائی اور مائکرو ویلائی جو ہے وہ قدرتی طور پہ اسمال انٹسٹائن کے اندر موجود ہی اس طرح ہوتی ہیں، کیونکہ جتنا چھوٹی اس طرح یہ تقسیم ہوں گی ویلائی اور اس کے اندر مائکرو ویلائی بھی آتی ہیں، تو ان کا فنکشن یہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری باڈی کا جو ہے وہ ایبزارپشن کے لیے جو ہے وہ سرفیس ایریا جو ہے وہ زیادہ کر دیتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جگہ مل سکے اسمال انٹسٹائن کے اندر خوراک کو ایبزارب ہونے کے لیے۔ ویلائی کے اندر ہماری بلڈ کیپیلریز موجود ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک ہماری لیمفیٹک سسٹم کی ویسل موجود ہوتی ہے جس کو لیکٹیل کہتے ہیں۔
ایبزارپشن کس طرح ہوتی ہے کہ سمپل شوگرز، امینو ایسڈز، وٹامنز، منرلز اور پانی جو ہے وہ تو بلڈ کیپیلریز کے اندر، خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے سمپل ڈیفیوژن کے ذریعے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ اسمال انٹسٹائن میں نیوٹرینٹس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی لارج ہماری بلڈ کے بنسبت، تو نیوٹرینٹس جو ہیں وہ اسمال انٹسٹائن سے خون کے اندر جو ہے وہ ہمارے بلڈ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے. جبکہ فیٹی ایسڈ اور گلائسرول کیونکہ یہ لارج مالیکیول ہیں، یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ بلڈ سٹریم کے اندر شامل نہیں ہو سکتے. تو ایک بڑی نالی ہوتی ہے لمفیٹک سسٹم کی جو کہ لیکٹیل ہوتی ہے، جو سینٹر میں اس کے موجود ہے. یہ آپ کو گرینش کلر کی، ٹھیک ہے، سبز رنگ کی نظر آ رہی ہے. تو فیٹس جو ہے وہ لیکٹیل کے اندر جو ہے وہ ایبزارب ہو جاتے ہیں، اور لیکٹیل جو ہے آگے جا کے ان کو خون کے اندر شامل کر دیتا ہے بڑی، جب کسی بھی آرٹری کے پاس، بڑی وین کے پاس جب یہ پہنچے گا. لاسٹ پارٹ جو ہے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کا وہ لارج انٹسٹائن ہے، ہماری بڑی آنت ہے. یہ ڈائجسٹو سسٹم کا آخری پارٹ ہے. یہ تقریباً 1.5 میٹر لمبی ہوتی ہے اور یہ 3 پورشنز کے اندر ڈیوائڈ کی جاتی ہے. پہلا پورشن اس کا سیکم کہلاتا ہے، دوسرا کولون ہے اور تیسری ریکٹم ہے. سیکم جو ہے وہ فرسٹ پارٹ ہے لارج انٹسٹائن کا. یہ جو ہے یہ مکسچر جو ہے اسمال انٹسٹائن سے جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے. اس کے اندر جو مکسچر جو ریسیو کرتا ہے وہ اس کے اندر انڈائجسٹڈ فوڈ، جو ہماری فوڈ کا ویسٹ مٹیریل ہے وہ ہوتا ہے، واٹر موجود ہوتا ہے، کچھ وٹامنز موجود ہوتے ہیں اور کچھ سالٹس جو ہے ان کی کنسنٹریشن اس کے اندر موجود ہوتی ہے. دوسرا جو پارٹ ہے لارج انٹسٹائن کا وہ کولون ہے. اس کو کولن بھی کہتے ہیں، کولون بھی کہتے ہیں. یہ لانگسٹ پارٹ ہے لارج انٹسٹائن کا. یہ 4 سیکشنز کے اندر ڈیوائیڈ ہوتا ہے. پہلا اس کا جو سیکشن ہے وہ اسینڈنگ ہے، جو کہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے. یہاں سے اس سائڈ سے جو ہے وہ جو ہے اسمال انٹسٹائن سے جو ہے وہ فوڈ میٹیریل جو ہے یہاں پہ سیکم کے اندر آتا ہے، اور سیکم سے پھر یہ کولن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. یہ جو نیچے سے اوپر جا رہی ہے کولن، اس کو اسینڈنگ کہتے ہیں، جو پھر رائٹ سے جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ جائے گی، اس کو ٹرانسورس کولون کہتے ہیں. پھر لیفٹ سائڈ سے جو پھر دوبارہ نیچے کی طرف آئے گی یہ ڈیسینڈنگ کولون کہتے ہیں. اور پھر یہ لیفٹ سے دوبارہ تھوڑا سا جو ہے وہ باڈی کے مڈل کے اندر آتی ہے، اس کو سگمائڈ کولون کہتے ہیں. تو یہ کولون جو ہے یہ لارج انٹسٹائن کا جو ہے وہ لانگیسٹ پارٹ ہے. اب یہ جو سیکم ہے اس کے اندر ایک فنگر لائک یہ جو پروجیکشن موجود ہوتی ہے جس کو اپینڈکس کہتے ہیں. اس کا انسان کے اندر ابھی تک کوئی ایسا فنکشن جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے اندر کیا یہ فنکشن پرفارم کرتا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ اس کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے اور اس بیماری کو جو ہے وہ اپینڈیسائٹس کہتے ہیں. اور اس کا پھر حل یہ ہوتا ہے کہ آپریشن، ایک مائنر آپریشن کے ذریعے جو ہے اس کو اپینڈکس کو یہاں سے جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر دوبارہ کسی قسم کا مرض جو ہے وہ پیدا نہ ہو. تو ہم پڑھ رہے تھے کولن کی جو ہے کولون کی. تو یہ لارجسٹ پارٹ ہے لارج انٹسٹائن کا. جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا اس کے یہ 4 پورشن ہیں. جیسے جیسے مٹیریل اس کے اندر جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے تو لارج انٹسٹائن کے ساتھ جو کیپیلریز، جو بلڈ جو موجود ہوتی ہیں ویسلز یا موجود ہیں سیلز، وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے جتنا باڈی کو ضرورت ہوتا ہے پانی وہ ایبزارب کر لیتے ہیں دوبارہ. جو وٹامنس تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ بھی ایبزارب کر لیتے ہیں، اور منرلز وغیرہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی ایبزارب کر جاتے ہیں. تو پیچھے ہمارے پاس جو میٹیریل بچ جاتا ہے، جو مکسچر بچ جاتا ہے، وہ اس کے اندر تھوڑا سا پانی موجود ہوتا ہے. ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں ہماری ایلیمنٹری کنال کے اندر سے، جتنے بھی ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر مکس ہو جاتے ہیں. بائل جوس کے اندر ہمارے جو بھی ایکسکریٹری پروڈکٹس آئی تھی ہمارے لیور کی، جگر کی، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. یہ سارا کچھ میوکس کے ساتھ مکس ہوتا ہے جو کہ
جو ہے وہ پخانے کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو مسل جو ہماری کولن کے جو مسلز ہیں وہ جو ہے موو کرتے ہیں، جس کے ذریعے جو ہے یہ فیسز جو ہے وہ کولن سے جو ہے موو کرتے کرتے ریکٹم کی طرف آتا ہے۔ تو ریکٹم جو ہے وہ لاسٹ پارٹ ہے لارج انٹسٹائن کا، یہاں پہ جو ہے وہ فیسز جو ہے پخانہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے سٹور ہوتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ اینل جو پورشن ہے اس کے ذریعے جو انڈائجسٹڈ فوڈ ہے اس کو جسم سے باہر نکالا جاتا ہے، اور یہ اینل اوپننگ سے جو ہے پخانے کو باہر نکالنا جسم سے، اس کو ایجیشن کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا جو ہے ڈائجسٹو سسٹم کا جو ہے وہ سارا ٹاپک جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی، اور آپ اس کو سنیں، دیکھیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ پیپروں کی تیاری کریں، ٹھیک ہے، اور اپنا کورس مکمل کریں۔ شکریہ۔